حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریب واقعہ۔ انہیں جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہوں نے جنات کی بستی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پریوں کے بچے کو قرآن پڑھایا۔ ماں کی دعا قبول ہو گئی اور وہ اسی وقت اس دور فانی سے انتقال کر کے عالم جا و دانی کو عزت بآبرو کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ وہ جادوگر رو پیٹ کر خاموش ہو رہا، مگر مجھ کو بے حد چاہنے لگا اور میری پرورش نہایت ناز و نام سے کی، چونکہ دیو پری بھی اس کے تابع تھے۔ اس کیش فقط کی وجہ سے وہ میری متی ہو گئے۔ اس نے میری تعلیم کے لیے ایک مرد حسین کو مقرر کیا جو روزانہ یہاں آتا اور مجھ کو پڑھا کر جاتا تھا۔ مدت سے مجھ کو بھی آرزو تھی کہ کوئی اپنا ہم جنس مسلمان نظر پڑے تاکہ اس کے مبارک ہاتھ پر ایمان لاؤں۔ حق تعالیٰ نے آج تم کو یہاں بھیج دیا اور تم نے مجھ کو کلمہ طیبہ پڑھا کر دولت ایمان سے مالا مال کر دیا۔ آج تم میرے دینی بھائی ہو اور میں تمہاری دینی بہن ہوں۔ اب تم یہیں رہو اور مجھ کو احکام دین اسلام کی تعلیم دیا کر۔ اس کی درخواست پر میں وہیں پڑھا اور اس کے احکام اسلام کی تعلیم دینے لگا۔ کچھ دن کے بعد میں اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھنے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے بے اختیار ہو گئے۔ اسی وقت میں نے وہاں رخصت ہونے کا ارادہ کر کے اپنی دینی بہن سے اجازت چاہی۔ وہ حیران ہوئی اور کچھ دن رکنے پر اصرار کرنے لگی۔ میرا اضطراب انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کی بات نہ مانی اور سفر پر تیار ہو گئے۔ تم اپنے طور پر اپنے گھر نہ پہنچ سکو گے کیونکہ تمہارا مکان یہاں سے 2040 برس کی مسافت پر ہے۔ میری دینی بہن نے کہا، میں تم کو ایک دیو کے ذریعے مدینہ طیبہ پہنچانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ تم کو کسی طرح کا اندیشہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیو تمہیں آسانی کے ساتھ تمہارے گھر پہنچا دے۔ پھر ایک دیو کو بلا کر اس سے کہا، یہ میرے دینی بھائی ہیں، ان کا وطن مدینہ طیبہ ہے، تم ان کو مدینہ طیبہ میں ان کے گھر پہنچا دو۔ دیو نے کہا، بہت اچھا، میں انہیں بہت جلد ان کے گھر پہنچا دوں گا۔ میری دینی بہن نے کہا، جلد سے جلد کتنے دنوں میں؟ دیو نے کہا، 3 دن میں۔ دیو کی زبان سے 3 دن کی مسافت کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ میری دینی بہن نے مجھے دیو کی گردن پر سوار کر کے کہا، میرے دینی بھائی، میں اب تمہیں رخصت کرتی ہوں۔ شاہ پری نے جو دعا تمہیں سکھائی ہے وہ ہر وقت پڑھتے رہو، اس کی برکت سے تم ہر طرح کی بلا سے محفوظ رہو گے۔ جاؤ، تمہیں خدا کو سونپا۔ دیو مجھ کو آسمان کی طرف لے اڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھ کو ہلاک کر دینا چاہا، یعنی مجھے نیچے پھینک دینے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کی یہ آمادگی میری سمجھ میں آ گئی اور میں نے شاہ پری کی سکھائی ہوئی دعا پڑھنی شروع کی۔ اس کی برکت سے وہ مجھ کو نقصان نہ پہنچا سکا۔ خود ایک دریا میں گر پڑا اور میں اس کی گرفت سے چھوٹ کر ایک پہاڑ پر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ دیو دریا سے نکل کر میرے پاس آیا۔ میں نے کہا، اے دیو، تو مجھ کو ہلاک کرنے کی تدبیر کیوں کر رہا ہے؟ دیو نے کہا، میں تجھ کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا۔ بات یہ ہے کہ تیرے وطن کا ایک ہی راستہ ہے، اسی راستے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ وہ راستہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ میں نے کہا، اسی راستے میں تیرے لیے خطرہ ہے؟ دیو نے کہا، ایک بہت ہی بڑا طاقتور عقل دیو وہاں رہتا ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ جب وہ ہم دونوں کو دیکھے گا یقیناً مار ڈالے گا، اس لیے میں تجھے ادھر ادھر لے کر پھر رہا ہوں۔ میں اس طاقتور دیو سے بچ کر نکلنے کی کیا تدبیر ہے؟ دیو نے کہا، تو مجھ کو اپنی انگوٹھی دے دے تاکہ اس کی برکت سے میں اپنے دشمن کو زیر کر لوں اور حفاظت کے ساتھ تجھ کو تیرے گھر پہنچا دوں۔ یا امیر المومنین، میں نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر اس دیو کو دے دی۔ وہ انگوٹھی کو اپنے منہ میں رکھ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔
مجھ کو سخت حیرانی ہوئی، خدایا اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ تھوڑی دیر تو کف کر کے اللہ کا نام لے کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک ہیبت ناک سیاہ دیو ہاتھی کی طرح اپنی سونڈ لٹکائے ایک جواہر نگار تخت پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ مجھ کو دیکھ کر وہ مار ڈالنے کا ارادہ سے میرے جانب بڑھا۔ اس وقت میں نے یہ سوچ کر قدم قدم پر طرح طرح کی مصیبت اٹھانے سے مر جانا ہی بہتر ہے تاکہ ان آفتوں سے نجات مل جائے۔ اس پہاڑ سے فوراً خود کو نیچے گرا دیا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ نیچے گرتے ہی میرا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ قادر متعلق کی قدرت کے قربان جائیے، جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے آپ کو بالکل صحیح و سالم پایا۔ اس پر مجھے بہت افسوس ہوا کہ مجھ کو موت بھی نہیں آتی۔ کچھ دیر سستانے کے بعد ایک سمت کو ہو لیا۔ میرے اس سفر میں جنگل کے سوا آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ ہر طرف خونخوار درندے مثلا شیر اور بھیڑیے پھرتے نظر آتے تھے، مگر کسی نے میری طرف بھولے سے بھی نہ دیکھا۔ ان جنگلوں میں میری غذا بناس پاتی تھی۔ جب تھک جاتا تو کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا۔ سب میں سبزائے زار میرا بچھانا، صبح ہوتی تو پھر آگے روانہ ہوتا۔ ایک دن ایک ایسے عظیم و شان گنجان درخت کے نیچے پہنچا کہ میں نے عمر بھر میں اتنا بڑا سایہ دار درخت کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے سائے میں 10,000 سوار ٹھہر سکتے تھے۔ چونکہ بہت تھک گیا تھا اور آرام کے لیے اچھی جگہ مل گئی تھی، لہذا وہیں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھوک ستانے لگی، اٹھ کر کھڑا ہوا، ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا کہ کچھ مل جائے تو پیٹ کی آگ بجھا لوں۔ یکبیک میری نگاہ اس درخت کے اوپری حصے پر گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک مرد قبی ہیکل موٹی زنجیروں میں جکڑا ہوا بیٹھا ہے۔ اسے دیکھ کر میں سہم گیا اور نظر نیچی کر لی۔ دل میں کہنے لگا، نہ جانے اب کیا بلا مجھ پر نازل ہونے والی ہے۔ مرد قبی ہیکل نے کہا، اے تمیم انصاری، تو نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے، اب نہ گھبرا، اپنے گھر جلد پہنچ جائے گا۔ اس کی اس طرح کے غم خسائی اور دل جوئی سے میرا خوف درج ہو گیا، ڈھارس بندھی۔ پھر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ تجھ کو اس درخت پر زنجیر میں کس نے جکڑ رکھا ہے؟ اس نے کہا، میں خدا تعالیٰ کے حکم سے یہاں مقید ہوں۔ اے تمیم انصاری، میں تجھ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات میں ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ اس نے کہا، کیا لوگ زنا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، شراب پیتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ایسا زور لگایا کہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر ایک ایسا نعرہ مارا کہ جنگل میں گویا چلچل آ گیا۔ اس وقت ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر اپنے گرز گراس اس کو بھی ہیکل انسان کے سر پر مارا اور کہا، اے ملعون، ابھی وہ وقت نہیں آیا جس کی تو منتظر ہے۔ اس نے فرشتے کے سامنے دم نہ مارا، ہاں تک نہیں کی، بالکل خاموش کھڑا رہا۔ اسی فرشتے نے پھر اس کو زنجیر میں جکڑ دیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اتنے میں وہ فرشتہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ فرشتے نے کہا، اے تمیم انصاری، یہ تجھے کیا ہوا جو اس ملعون سے ہم کلام ہوا؟ میں نے کہا، اے خدا کے نیک بندے، تجھ پر رحمت ہو، یہ شخص کون ہے جس کو تو نے زنجیروں میں جکڑ دیا؟ فرشتے نے کہا، میں خدا بندے تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہ ملعون دجال ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور خلق خدا کو دھوکہ دے کر گمراہ کرے گا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دجال کے ظہور کے متعلق آگاہ کیا ہے اور جس کے کچھ علامتیں بھی بیان فرمائی ہیں، وہ یہی دجال ہے۔ اگر میں نہ آتا تو یہ تجھ کو زندہ نہ چھوڑتا۔ جب میں یہ حال معلوم کر لیا تو اپنے مطلب کی طرف رجوع کیا۔ اے فرشتے، میں مدت سے مدید سے حیران و پریشان بھٹکتا لک و دک جنگلات طے کرتا پھر رہا ہوں۔ برائے خدا تو میری رہبری کر اور مجھ کو میرے وطن کا راستہ بتا۔ وہ فرشتہ میری رہبری کرنے پر تیار ہو کر میری ہمراہ تھوڑی دور تک چلا اور مجھ کو راستے پر لا کر کہا، سیدھا قبلہ کے رخ پر چلا جا، ادھر ادھر نہ دیکھ، اگر یہ سمت چھوڑ دے گا تو راستہ بھول جائے گا۔